اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ روحانی سلاسل میں داخل ہونے والوں کو یا شامل کیے جانے والے سالکین کو کچھ اسباق تجویز کیے جاتے ہیں جن کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ میں بھی جب کوئی بیعت ہوتا ہے بندہ تو اس کو کچھ اسباق تجویز کیے جاتے ہیں، تعلیم کیے جاتے ہیں، جن کی اس کو فرمائش کی جاتی ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، باقاعدگی سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ان اسباق کو کیوں دیا جاتا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سلسلہ عظیمیہ میں جو اسباق دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی اصل حکمت کیا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ میں جو اسباق دیے جاتے ہیں وہ 6 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ایک وقت مقرر کر کے آپ کو یہ کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ نمبر 1 آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، درود خضری کا ورد کرنا ہے، استغفار کا ورد کرنا ہے، کلمہ تمجید کا ورد کرنا ہے، ساتھ میں سانس کی مشق لینی کرنی ہے جس میں ردھم کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور ساتھ میں مراقبہ کرنا ہے تصور شیخ کا۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ ان کی روزانہ ایک وقت مقرر کر کے باوضو ہو کے اہتمام کے ساتھ خالی کسی آرام دہ نشست میں کسی خالی گوشے میں بیٹھ کے یہ اسباق کیے جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ اسباق کرتے تو ہیں ماشاءاللہ، بہت پابندی سے بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے بینیفٹس اس طرح سے نہیں آ رہے یا نظر نہیں آ رہے جس طرح سے اسے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ میں نے تھوڑا سا غور کیا، اور آپ کا یہ جو سوال تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو میں اس پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں ان الفاظ کی جن کی ہم تکرار کرتے ہیں، منہ سے دہراتے ہیں یا ذہن میں دہرا رہے ہوتے ہیں، الفاظ تو دہرا رہے ہوتے ہیں، اس کے مفاہیم واضح نہیں ہوتے۔ ہمارا ذہن الفاظ کے مفاہیم کی گہرائی میں نہیں اترتا۔ دیکھیں نا، یہ تکرار اس لیے کروائی جاتی ہے کہ ذہن ان منہ سے ادا کیے جانے والے یا ذہن میں دہرائے جانے والے الفاظ کے مفاہیم کی گہرائی سے آشنا ہو سکے۔ اب جیسے فرض کریں کہ اب یہ یا حیو یا قیوم ہے، اب اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، تو اب آپ 100 دفعہ یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں، لیکن صرف منہ سے ادا کر رہے ہیں، اسے زبان سے اس کا ورد کر رہے ہیں۔ اگر کہیں ذہن متوجہ ہو کہ یا حیو اے زندہ، یا قیوم اے قائم، غور کریں کہ حی اللہ کی صفت حیات ہے، قیوم اللہ کی صفت قیام ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی صفت حیات اور صفت قیام کو پکار رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کی صفت حیات کو پکار رہے ہیں، تو ہمارے اندر کی زندگی اللہ کی حیات سے فیڈ ہونا شروع ہوگی۔ جب ہم اللہ کی صفت قیام کو پکاریں گے تو اللہ کی صفت حیات کو ہمارے اندر قیام نصیب ہوگا، قیام ملے گا۔ یعنی یا حیو یا قیوم پڑھنے والے بندے میں
جو زندگی کی لہریں کام کرتی ہیں وہ من جانب اللہ، سب کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ میں اس ورد کے کرنے سے ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی حیات کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا تھا، جب میں نے ان سے اس کا مطلب جاننے کی استدعا کی تھی تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا حیو اے زندہ، یا قیوم اے قائم، رکھ زندہ اور رکھ مجھے میرے اس زندگی کو قیام دے۔ تو ظاہر ہے کہ زندگی کو قیام وسائل سے عطا ہوتا ہے، تو وسائل فراہم کرنے والی ذات جو ہے، ہم اصل میں زندگی اور اس کے قیام کو جو مانگتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی وسائل کا سوال کر رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یا حیو یا قیوم، اسی لیے سارا دن رات اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اسی کو کرنے کا حکم ہے کہ وضو بے وضو آپ ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، تاکہ اللہ کی صفت حیات اور اللہ کی صفت قیام کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہو اور اس کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دے، جذب کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے درود خضری۔ اب دیکھیں نا، درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد وسلم۔ اب ہم درود پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ریکمینڈیٹری نوٹ لکھ رہے ہیں اللہ کے حضور، یا منہ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور سلام ہماری طرف سے پیش فرما۔ اب آپ غور کریں، یہ ایک درجے کی بات ہے، لیکن اس کی گہرائی میں غور کریں تو ایک ایک لفظ کا مطلب اگر ہم ذہن میں واضح کر کے اس کو منہ سے ادا کریں تو اس کا کتنا عالی شان مطلب بنا۔ صل کہتے ہیں تعلق کو، صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی، علی حبیب ہی، اے اللہ تو اپنے محبوب کے ساتھ میرا تعلق قائم کر دے، وسلم اور پورے کا پورا، سلم سلامتی کے ساتھ سے زیادہ اس کو آپ مکمل ہونے کو لیجئے اس کا ترجمہ، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ترجمہ اصل میں کیا بنا کہ اے اللہ تو میرا تعلق اپنے محبوب کے ساتھ قائم کر دے، جوڑ دے، اور وسلم اور پورا۔ اب اگر آپ اس جذبے سے درود خضری کو ورد کریں گے اور ذہن میں یہ مفہوم جب 100 دفعہ دہرایا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز ہے استغفار۔ اب استغفار کا ترجمہ سن لیجئے۔ اب ہم جو الفاظ بولتے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اب اس میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، اس کا ترجمہ ہم یہی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، یہ معروف ترجمہ ہے۔ میں نے اس ترجمے کے حوالے سے حضور مرشد کریم سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو میرا یقین اور عقیدہ یہی ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی معصوم ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم بھی کیا کرو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس پہ مرشد کریم نے حضور قلندر بابا اولیاء کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے یہ سوال جب حضور قلندر بابا اولیاء سے پوچھا تھا تو حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا تھا
کہ اصل صورتحال یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب کریم کے کسی نہ کسی جلوے کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے تھے. وہ کسی نہ کسی جلوے کو، اللہ کی کسی نہ کسی شان کا مشاہدہ فرما رہے ہوتے تھے. ابھی وہ پوری طرح اسے سمیٹ نہیں پائے ہوتے تھے اپنے مشاہدے میں، یا پوری طرح اسے اپنے ادراک میں سمیٹ نہیں پائے ہوتے تھے کہ وہ جلوہ بدل جاتا تھا. تو اس پہ حضور فرماتے تھے استغفر اللہ تعالی، یعنی کہ اے اللہ میں تیرے حضور اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتا ہوں. اب میں اس واقعے کے بعد یہ دیکھیں، استغفر اللہ تعالی ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ جو تو میرا رب ہے، تو میرے ذہن کو بڑا کر دے، میری کم مائگی کو ختم کر دے. من کل ذنب، کمیوں سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے، واتوب علیہ، اور میں تیری ہی طرف پلٹتا ہوں، تیری ہی طرف میرا رجوع ہے. توبہ کرنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا. اگر آپ غور کریں کہ ہم استغفار اس جذبے سے کریں کہ ہم اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے رجوع کر رہے ہوں اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کتنا کرم کریں گے. اور پھر اس کا غفر کا مطلب ہے بڑا کر دینے والا، یعنی کسی چیز کو کھول دینے والا. یعنی کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو یہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو اتنا وسیع کر دینے کے لیے استدعا کی جا رہی ہے کہ ہم کمزوریوں اور خامیوں سے اوپر اٹھ جائیں. اب چوتھی چیز آ گئی کلمہ تمجید. اب کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بچپن میں ہمیشہ ہر بچے کو رٹایا جاتا ہے، 6 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، اس میں سے بھول جاتے ہیں، یاد رہ جاتے ہیں. تو یہ کلمہ تمجید جو ہے، جسے تیسرا کلمہ بھی ہم کہتے ہیں. اب ذرا اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اسے طوطے کی طرح صرف رٹا ہوا ہے، اس کی معنویت پہ غور نہیں کیا. معنویت کے حوالے سے مجھے حضور قلندر بابا اولیاء کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ یہ معنویت جو ہے یہ ہماری اور کائنات کی رگے جاں ہیں. اس لیے اصرار کریں اپنے آپ سے کہ آپ کو ہر وہ لفظ جو آپ منہ سے ادا کرتے ہیں، ہر وہ لفظ جو ہم آنکھ سے پڑھتے ہیں، ہر وہ لفظ جو کان سے سنتے ہیں، اس کی اصل معنویت تک پہنچنے کی کوشش کیا کریں. اب سبحان اللہ، اب ہمارے ہاں ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہے. اگر ذرا سا آپ غور کریں کہ یہ لفظ ہے سبحان اللہ. سبح کہتے ہیں ڈیوٹی کو، سارے کام اللہ کے لیے ہیں. والحمد للہ، اور اپریسیشن کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ غیر، اور اس کے علاوہ ولا الہ الا اللہ، سوری ولا الہ الا اللہ، اور اس کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ لفظ الہ کا ترجمہ معبود کیا گیا، جو کہ زیادہ درست نہیں ہے. الہ کہتے ہیں جس کے ہم محتاج ہیں. الہ وہ ہستی، یعنی دیکھیں نا اس کلمے میں ہم اللہ کی تمجید کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ ہی تو ہے جو سب سے بڑا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. وہی سب سے،
اسی کی کبریائی کو ہم اپنے اندر اس کی کبریائی کے احساس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ولا حول. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں. ہال کہتے ہیں ارد گرد کو. ہم لوگ ماحول میں گھسے رہتے ہیں. ماحول سے بچانے کے لیے کیا لفظ آیا؟ لا حول ولا. لا حول، کوئی ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے. ولا قوت، اور کوئی قوت بھی نہیں ہے. الا، سوائے. باللہ، جو ساتھ ہے اللہ کے. ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. جب دیکھیے ہمارے اندر یہ پیٹرن متحرک کرنے کے لیے کلمہ تمجید کا ورد جو ہے سلسلے کے اسباق میں شامل کیا گیا ہے. اب ہم اگر اسے محض اللہ کی پاکیزگی اور اس کو بیان کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر کی طرح یا طوطے کی طرح رٹتے رہیں اور ان الفاظ کا اپنے اندر احساس نہ ابھرنے دیں تو اسباق میں کوئی ترقی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کچھ عرصے بعد طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے کیونکہ توجہ مفاہیم اور معنویت کی طرف نہیں ہوتی. اس کے بعد جو سانس کی مشقیں ہیں وہ کہ پہلے آپ آہستہ آہستہ سانس لیں، اندر روکیں، پھر منہ کو گول سیٹی کی طرح کر کے جیسے وسل بلو کرتے ہیں اس طرح سے اسے بلو آؤٹ کر دیں. یہ سانس لینے کے کتنے فائدے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو ڈایافرام حرکت کرتا ہے. ڈایافرام کی حرکت غیر ارادی، غیر اختیاری ہے. جب ہم اپنے ارادے سے ڈایافرام کی حرکت کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں تو ہمیں پہلا احساس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈایافرام میں نہیں چلا رہا، اسے کوئی ذات چلا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میکانزم بنایا جس کے تحت یہ ڈایافرام چل رہا ہے اور میرا سانس میرے اندر آتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی نیابت سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، تو جب آپ اپنے ڈایافرام پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سانس میں گہرائی پیدا کرتے ہیں، ایک تو آکسیجن جذب ہوتی ہے اور ایک آپ کو کنٹرول بڑھتا ہے اپنے اعصاب پہ اور اپنی سوچوں پہ، اپنی فکر پہ. ساتھ ساتھ اس کے جو کہ وہ آپ انوالنٹری موومنٹس پہ کنٹرول حاصل کرنا سیکھتے چلے جاتے ہیں. آخر میں تصور شیخ، مراقبہ تصور شیخ کا یہ بہت کم سلاسل میں مراقبہ تصور شیخ ہمارے سلسلے میں یا سلسلہ عظیمیہ میں پہلے دن شروع کرتے ہی آپ کو تصور شیخ کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے. عام سلاسل میں یا دیگر سلاسل میں یہ ہائر لیول پہ 10-20 سال لگاتار اس میں بطور سالک رہنے کے بعد اور بہت ریگرس قسم کی یہ اوراد اور وظائف کروانے کے بعد ذہن کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ مراقبہ تصور شیخ کر سکے. اب مراقبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں یا کیوں کروایا جاتا ہے، ہم اس وقت اس کی حکمت پہ بات کریں گے. تصور شیخ کا جب آپ اتنے یہ اس کے جو وظائف ہیں، یہ جو آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کیا، درود خضری کا کیا، استغفار کا کیا، پھر کلمہ تمجید پڑھا، پھر سانس کی مشق کر لی، تو ذہن اور باڈی ایک سٹیٹ آف ٹرنکویلٹی میں، ایک بلسفل ٹرنکویلٹی میں چلی گئی. اب اس کے بعد جب آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہوں گے تو اب ہمارے یہاں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے حضور مرشد کریم کی تصویر کشی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تصویر نہیں بنانی، صرف ان کی اپنے آپ کو جیسے آپ ان کے قریب محسوس کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے
اور ساتھ میں یہ محسوس کرنا ہے کہ مجھے ان کی طرز فکر کی نسبت حاصل ہو رہی ہے، ان کے افکار میرے افکار بن رہے ہیں، ان کی سوچیں میرے اندر اتر رہی ہیں۔ یہ تصور کرنے سے آپ کی شخصیت اپنے پیر و مرشد میں ڈھلتی چلی جائے گی، کیونکہ جب ہم ان کا ذہن، ان کی طرز فکر کو اپنانے کی طرف متوجہ ہو کے یہ مراقبہ تصور شیخ کریں گے تو آپ کی طبیعت گھبرائے گی بھی نہیں، اور وہ جو بیٹھے بیٹھے ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں وہ نہیں دکھیں گی انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ ایک کام دلچسپی سے کرتے ہیں تو لا محالہ اس میں دل لگتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر مراقبے کے دوران پاؤں سو جائیں تو آپ پہلو بدل سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، توجہ میں یکسوئی رہنی ضروری ہے۔ جسم ہلتا ہے تھوڑا بہت تو ہل لینے دیں، خود نہ ہلائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت کافی ہوگی۔ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں ان باتوں کی وضاحت کر سکوں۔ آپ نے پوچھا، میں اپنی سمجھ، اپنی فہم کے مطابق جو بھی وضاحت عرض کر سکا وہ میں نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔